بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا نہیں اوپر سے معزز سامعین کرام، آج 29 جمادی الاخر 1442 ہجری فروری کے 12 تاریخ اور 2021 ہے۔ آج کے جمعہ کے اہم عنوانات یہ ہیں: اللہ تبارک تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے جانے کے بعد علماء کرام کو اللہ نے ان کا وارث بنایا۔ علماء سے محبت دین سے محبت ہے، اور علماء کرام سے ٹکرانا، بد زبانی کرنا اور ان کے تعلق سے دشمنی پیدا کرنا اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ ستایا عالم کو جاتا ہے، انتقام اللہ کی ذات لیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک اہم مسئلہ ہے، عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل سے بیانات کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے، سخت کلمات نہیں ہونے چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی نرم دلی کا معاملہ کیا ہے، اس لیے علماء کو چاہیے کہ نرم رویہ اختیار کریں، میٹھی زبان استعمال کریں، سخت جملے استعمال کرنا، سخت لہجہ استعمال کرنا بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مزاج نبوت کے منافی ہے اور خلاف ہے۔ اس کے بارے میں کیا سچائی ہے اسے سامنے کرو۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اسلام مرد اور عورت کے اندر فرق نہیں کرتا۔ مرد نماز پڑھے تو جو نیکیاں ہیں، عورت نماز پڑھے تو وہی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ لیکن طلاق کے معاملے میں جیسا نکاح کے اندر مرد اور عورت کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو طلاق کے اندر کیوں نہیں؟ مرد نے طلاق کا تیر پھینکا اور طلاق ہو گئی۔ جیسے شادی میں پوچھا جاتا ہے عورت سے، کیا آپ نے قبول کیا فلاں مرد کو اتنے مہر میں؟ تو طلاق میں کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ ون وے ٹریفک کیوں ہے؟ شریعت عورت کو بھی برابر کے حقوق دیتی ہے، تو طلاق کے مسئلے میں ون وے معاملہ رکھا، یا کم سے کم عورت کو کہتے کہ وہ بھی طلاق دے سکتی ہے، مرد بھی دے سکتا ہے۔ یہ سوچ اس مسئلے کو لانے کے بجائے فل پاور اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ چوتھی چیز، اللہ اور رسول اور آخرت کے عذاب کا ڈر مسلمانوں کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ نہ اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے، نہ گناہوں کا ڈر ہے۔ دکان اور گھر اور مکان ماٹی کیس پر لیا جاتا ہے، لیز پر، بھوگیے پر لیا جاتا ہے، اور لینے کے ساتھ ایک مسئلہ اپنے طور سے بنا لیا ہے۔ 20 لاکھ کا ماٹی کیس کا گھر لیا، 2000 روپے کرایہ دے دیا، اور کہہ رہے ہیں کہ 20 لاکھ ایڈوانس ہے اور 2000 بھاڑا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر، اسلام کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ گھر لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، دلالی کرنے والا کس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، اس کو بیان کیا جائے گا۔ حسب معمول آخر میں بیان کے گزشتہ جمعہ ایک سوال رکھا گیا تھا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، بعض صحابہ پر شرعی حد کو نافذ کیا گیا، کسی کو کوڑے مارے گئے، کسی کو رجم کیا گیا، یا خاتون کے چوری کے کیس کے اندر ہاتھ کاٹے گئے، پھر بھی ان صحابہ کرام کا نام لیا جاتا ہے۔ جیسے معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر زنا کی حد جاری کی گئی، لیکن قیامت تک جب بھی ان کا نام لیا جائے گا رضی اللہ عنہ ہی کہا جائے گا۔ حالانکہ غلطی، بھول ان سے سرزد ہوئی اور شرعی حد کو قائم کیا گیا، مارا گیا، رجم کیا گیا، تو پھر رضی اللہ عنہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ خطا تو ہو گئی، یہ غلطی تو ہو گئی۔ اس کا جواب انشاءاللہ دیا جائے گا۔
حضرات دنیا کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ چلانے والے ہیں. انسان کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اللہ کا نظام، اللہ کا سسٹم یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کامن کر دیا، عام کر دیا، فری کر دیا. سانس لیے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ ہوا کو فری کر دیا. جب زیادہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے بیمار کو، مریض کو، جو لوگ سلنڈر لے کر آکسیجن لیتے ہیں ان سے پوچھئے کتنا خرچہ آتا ہے. آپ دیہات میں رہیں، شہر میں رہیں، پہاڑ پر رہیں، پہاڑ کے دامن میں رہیں، غاروں میں رہیں، انسان کی اہم ترین ضرورت ہے ہوا. اللہ تعالیٰ نے فری دے دی. نہ اس کا ٹیکس لگتا ہے، نہ جی ایس ٹی لگتا ہے، نہ اس کے بدلے آپ کو، ہم کو کچھ دینا پڑتا ہے. پانی کی ضرورت ہے انسان کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تہائی حصہ دنیا میں پانی بنایا، بہو حصہ زمین کا بنایا. انسان کو غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے. ہوا اور پانی کے بعد تیسرے نمبر پر غذا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے چپے چپے میں بہت سستے میں، کچھ ہوس پرست دولت کے پجاری کھانے کو، آٹے کو مہنگا کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جا بجا کھیت بنائے، کھلیان بنائے، باغات بنائے. سونے اور چاندی کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے. چاندی کی چین پہنے تبھی وہ انسان رہے گا، سونے کی انگوٹھی پہنے تبھی وہ انسان رہے گا. اس کے بغیر، ہیروں کے بغیر نہیں رہ سکتا انسان. ایسا نہیں، بغیر گولڈ کے، سلور کے، ڈائمنڈ کے انسان زندہ رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہنگا بنا دیا. کوئی ضروری نہیں انسان کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے چاندی کا ہونا، سونے کا ہونا، ڈائمنڈ کا ہونا. جو ضرورتیں تھیں اللہ نے اس کو عام کر دیا. آپ مسجد میں ہیں، آکسیجن مل رہی ہے. بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، یہاں کی آکسیجن اور گھر کی آکسیجن اور بازار کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان علم دین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مسلمان، اس کی زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر دیا. آپ اسکول کے اندر جائیں، ساکس کی فیس دینی پڑے گی، جوتوں کی فیس دینی پڑے گی، یونیفارم کی فیس دینی پڑے گی، ہاسٹل کی فیس دینی پڑے گی، ٹیوشن کی فیس دینی پڑے گی. کوئی ضروری نہیں ہے وہ تعلیم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، لائر بنتا ہے، پروفیسر بنتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن کے بغیر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بغیر مسلمان کی زندگی ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے علم دین کو کامن کر دیا. آپ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی ام القریٰ میں جائیں، نہ فیس، نہ داخلے کی فیس، نہ یونیفارم کی فیس، نہ کتابوں کی فیس. الٹا وہ لوگ ہدیہ دیا کرتے ہیں طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو. آپ مدینہ طیبہ میں مدینہ یونیورسٹی جائیں، وہاں کوئی فیس نہیں.
دارالعلوم میں جائیں، ہزاروں طلبہ، کوئی فیس نہیں، آپ ایک یتیم نادر بے سہارا بچے کو دیجیے، دارالعلوم کمبل دے گا، بسترا دے گا، بیمار ہو تو دوائیاں دے گا، کتابیں دے گا، کپڑے دے گا، اور آنے جانے کی ٹکٹ کی ضرورت پڑے تو وہ بھی دے گا۔ علم دین کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نماز لازم ہے مسلمان کے لیے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، غسل کے مسائل، وضو کے مسائل، پانی کو پاک ناپاک جاننے کے مسائل، قانون کے بیوی سے ملاقات کے مسائل، بچوں کے حقوق کے مسائل، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے، وہ مسائل فرض عین ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے گلی کوچوں کے اندر مکاتب کا، مدارس کا جال بچھا دیا، اور اس کے لیے کوئی فیس شریعت نے مقرر نہیں کی، نہ علماء مانگتے ہیں۔ اگر کہیں رکھی بھی ہے اختیاری ہے، آپ کہیں یتیم بچہ ہے، بیوہ ہے، اس کی ماں، باپ کا سایہ سر پر سے اٹھ چکا ہے، معتمد فورس نہیں کرے گا۔ کانوینٹ کی تعلیم کوئی ضروری نہیں، اللہ نے اسے مہنگا بنا دیا۔ علم دین کے بغیر مسلمان زندگی نہیں گزار سکتا، اور علم دین کہاں ملے گا؟ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ملے گا، کالجوں میں ملے گا، یونیورسٹیوں میں ملے گا، اسکولوں کے اندر ملے گا، کانوینٹ اسکولوں کے اندر میں کہاں ملے گا؟ علماء کے پاس ملے گا، اس لیے کہ علماء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کا وارث بنایا ہے، نبی کا جانشین بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سننے سے پہلے آپ جان لیں، دنیا میں جو آدمی جس مرتبے کا ہوتا ہے اس کے لیے سہولتیں اسی حساب سے دی جاتی ہیں۔ کانسٹیبل کو کوٹرس دیا جاتا ہے، جوتے دیے جاتے ہیں، یونیفارم دیا جاتا ہے، اس سے بڑے افسر کو اور اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے، اس سے بڑے افسر کو ٹرین میں فری سفر دیا جاتا ہے، اس سے بڑے افسر کو ہوائی جہاز کے اندر سفر کی اجازت دی جاتی ہے، اس سے بڑے افسر کو پوری دنیا میں جہاں چاہے جائے اس کی اجازت دی جاتی ہے، اور ٹکٹ اور ویزا فری دیا جاتا ہے۔ جو افسر جس گریڈ کا ہوتا ہے، مرتبے کا ہوتا ہے، حکومت سہولتیں مہیا کرتی ہیں۔ سعودی عربیہ کے پرنس بادشاہ سلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، 600 افراد کا قافلہ ان کے ساتھ جاتا ہے۔ سعودی عربیہ کے طرز پر قہوہ بنایا جاتا ہے، کھانا دیا جاتا ہے، کھجور دیا جاتا ہے، کلچر لباس دیا جاتا ہے۔ سعودی عربیہ میں جو دنیا کی سب سے قیمتی کار لیموزین ہے، وہ کئی تعداد میں اس کو توڑ کر جہازوں کے اندر لے جا کر جس ملک میں جانا ہو وہاں اسمبل کر کر اسی کاروں میں سفر کرایا جاتا ہے۔ دیکھتے نہیں دیکھتے آپ، ٹرین میں آپ نے سفر کیا ہے، ایک بوگی ملٹری لوگوں کے لیے خاص ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایم ایل اے کا کوٹا ہوتا ہے، ایم پی کا کوٹا ہوتا ہے، جو جس گریڈ کا آدمی ہوتا ہے۔ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہندوستان آئے، پوری 7 اسٹار ہوٹل کو خالی کرا دیا جاتا ہے، صرف اس کے اندر صدر امریکہ کا رہتا ہے، یا سعودی کا بادشاہ رہتا ہے، یا دبئی کا پرنس رہتا ہے۔ جب دنیا کے عہدیداروں کو ان کی لیاقت کے حساب سے سہولتیں دی،
سہولتیں دی جاتی ہیں. جو نبی کا وارث ہے کیا اس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں؟ اس کے لیے کوئی سہولت نہیں؟ تم دو نہ دو، اسکول کے ٹیچر کی تنخواہ 40,000 50,000 60,000 جیسے جیسے اس کی سروس بڑھتی ہے اس کو تنخواہ دی جاتی ہے. حکومت کے جو ملازمین ہیں مہنگائی کے حساب سے ان کی تنخواہ کے اندر مہنگائی کا بھتہ دیا جاتا ہے. بس چھوڑو رہنے کے لیے کوٹرس لیتا ہے دیا جاتا ہے، نہیں تو اس کا پیسہ دیا جاتا ہے. دنیا والے علماء کی قدر کریں نہ کریں، شادی کی محفل میں دیکھیے آپ کھانے پر خرچہ کتنا، شادی محل کا خرچہ کتنا، رشتہ لگانے والا مداوت یا عورت مداوتنی خرچہ کتنا، ڈیکوریشن کا خرچہ کتنا، لڑکیوں کو دیا جانے والا جہیز خرچہ کتنا. وہ پورا جہیز چھوڑ کر صرف لڑکی کو جو چپل جوتے دیے جاتے ہیں اتنے پیسوں سے کم پیسے مؤذن کو دیے جاتے ہیں اور خطبہ نکاح پڑھانے والے کو دیے جاتے ہیں. پوری دنیا میں حرمین شریفین چھوڑ کر اماموں کی تنخواہ کیا ہے، مؤذنوں کی تنخواہ کیا ہے، کیا حساب سے قوم ان کو دیکھتی ہے. نبی کی اگر کوئی توہین کرے، نبی کو گالیاں دے، نبی کو مارے، اللہ کی نگاہ سے نبی گر جاتا نہیں بلکہ مارنے والے ہیں اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے. ان شانئک ھو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمنوں کا نام و نشان ہم ختم کر کے رکھ دیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، گالیاں دی جا رہی تھیں، تانے دیے جا رہے تھے، کلام پاک کی سب سے چھوٹی سورت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کی تسلی کے لیے نازل فرمائی. آپ کو شاعر، آپ کو کاہن، آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انا اعطیناک الکوثر، ہم سب سے بہترین چیز جو جنت کی نہر نکلتی ہے میدان حشر میں حوض کوثر آپ کے حوالے کر دیں گے. فصلی لربک وانحر، شکرانے میں آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجیے. جو گالیاں دے رہے ہیں، علماء کو گالیاں دے، علماء کے ساتھ برا سلوک کرے، علماء پر تہمتیں لگائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے. دنیا میں ہر وقت اذان چلتی رہتی ہے، ایک ملک میں فجر، ایک ملک میں عشاء، ایک ملک میں مغرب، ایک ملک میں عصر، ایک ملک میں ظہر، پھر فجر، دوسرے ملک کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ. فضاؤں سے ہمیشہ ہم گنجواتے رہیں گے اور یہ صدا لگاتے رہیں گے ورفعنا لک ذکرک. اور آپ کو گالیاں دینے والا، آپ کی توہین کرنے والا ابو لہب کا انجام کیا ہوا، اس کے بیٹے کا انجام کیا ہوا. ابو لہب جب مرا ایک عدسہ نام کی بیماری کے اندر مرا، بیٹے چھونے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنی سڑان، اتنے کیڑے، اتنی بدبو پیدا ہو گئی تھی کہ اس کے چاہنے والے قریب کے اندر نہیں جا رہے تھے. ناک پر، منہ پر انہوں نے کپڑا رکھ لیا، بڑا کھڈا کھودا، ہاتھ نہیں لگایا. لمبے لمبے بانس اور بمبوؤں سے، لکڑیوں سے مرے ہوئے کتے کی طرح، مرے ہوئے سور کی طرح لاش کو کھینچ کر لے جاتے ہوئے کھڈے میں ڈال دیا اور اوپر مٹی ڈال دی. اللہ نے دکھایا نہیں دکھایا انجام. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا کیا انجام ہوا اس کا. حضرت نوح علیہ السلام پر تانے کسنے والا گزشتہ جمعہ میں نے بتایا، کوئی پیشاب میں ڈوب کر مرا، کوئی پیخانے میں ڈوب کر مرا، کوئی طوفان کے اندر ڈوب کر مرا. اللہ
چھوڑنے والے نہیں ہیں. تمہارے کم تنخواہ دینے سے امام کا مقام گھٹ نہیں جاتا. دنیا میں کہیں دیکھا ہے کہ محراب پیچھے ہو اور مقتدی آگے ہو؟ چودھری، صدر کروڑ پتی، سیکرٹری ارب پتی، خبردار امام کے پیچھے ہوگے تو تمہاری نماز اللہ کے عرش تک جائے گی. امام کے رکوع سے پہلے، امام کے سجدے سے پہلے، امام کے قومے سے پہلے، امام کے جلسے سے پہلے نماز کے اندر کوئی نافرمانی کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے کے اندر بدل دے گا. ایک محدث جب حدیث پڑھائے تو انہوں نے کہا آج تک ہم نے تو کسی کے چہرے کو گدھے کے چہرے میں بدلتا ہوا نہیں دیکھا. دوسرے دن سے اپنے منہ پر چادر ڈال کر آنے لگے، شال ڈال کر آنے لگے. برابر تھا. حضرت سے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے میں نے اس حدیث میں شک کیا، یہ دیکھو اللہ نے میرے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دیا. اللہ امام کو سامنے رکھ کر امام پہلے برابر تھا. امام کے سجدے سے پہلے اگر سجدہ کرتا ہے، رکوع سے پہلے رکوع کرتا ہے، ہاتھ باندھنے سے پہلے یہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، کیا عذاب بتایا. قوم زندہ رہے گی، امام کی تابع داری کرے گی. تازے اس امام کے جنازے میں امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ مردے کے سامنے، مردے کے پیچھے. قوم مر جائے گی، اب امام پیچھے ہو جائے گا، مردے کو آگے جانے دے گا. اگر امام جنازے کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے گا، نماز جنازہ نہیں ہوگی. امام سے آگے بڑھنا قوم کے مردہ ہونے کی دلیل ہے. عتیبہ ابو لہب کا بیٹا تھا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کپڑے کو کھینچا، کپڑے کو پھاڑا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ قرآن پڑھتے ہیں لو، میں اس قرآن کی گالیاں دیتا ہوں، اس قرآن کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اس قرآن کو نہیں مانتا. یہ کہہ کر الیاذ باللہ عتیبہ جو ابو لہب کے نطفے سے پیدا ہوا تھا، اسی خصلت کا آدمی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے چہرے کو بچا لیا. تھوک کر جب جانے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، تیرے خطرناک کتوں میں سے، شکاری کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں کہیں، گستاخی کرنے والے کے بارے میں، منہ پر تھوکنے والے کے بارے میں، آیتوں کا مذاق اڑانے والے کے بارے میں، آسمان قدموں کے نیچے آ سکتا ہے، زمین آسمان کی جگہ لے سکتی ہے، آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے، برف گرم ہو سکتا ہے، شہد کڑوا ہو سکتا ہے. میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، جس نے نبی اور علماء کی توہین کی، کتے اور سور سے بدتر موت مرنے سے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. عتیبہ کو یقین ہو چکا تھا کہ نبی نے بد دعا دے دی. تو جب یہ سفر میں جاتا، ایک مرتبہ ملک شام سفر میں گیا، جنگل کے اندر رات گزارنا تھا، تو اس کو ایک مچان، ایک اونچی جگہ بنائی گئی کہ کتا آ جائے، شیر آ جائے تو یہاں تک نہ پہنچ پائے. اور ارد گرد جانوروں کو سلا دیا گیا کہ جب کوئی کتا، کوئی شیر آئے گا، یہ کتے بھوکیں گے، اس جانور کو دیکھ کر وہ بھاگ جائے گا. کہتے ہیں روایت میں آیا ہے اللہ کے نبی نے جس کو بد دعا دے دی، قرآن نے کہا ان شانیہ کا هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی. آج ہندوستان کے اندر صدیقی خاندان موجود ہے، آج ورلڈ کے اندر فاروقی قبیلہ موجود ہے، آج دنیا کے اندر عثمانی قبیلہ موجود ہے، آج دنیا کے اندر علوی حضرت علی کے خاندان کا قبیلہ موجود ہے، آج دنیا کے اندر
سید موجود ہے جس کے تانے بانے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر ملتے ہیں۔ ابو لہب دنیا میں آج کسی کا نام نہیں، ابو جہل دنیا میں کسی کا نام نہیں، عتبہ کسی کا نام نہیں، عتیبہ کسی کا نام نہیں، ابی ابن سلول کسی کا نام نہیں، فرعون کسی کا نام نہیں، قارون کسی کا نام نہیں، شداد کسی کا نام نہیں، حامان کسی کا نام نہیں۔ ان شانیہ هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کے وارثوں کا نام و نشان ہم ختم کر کے رکھ دیں گے۔ جو لوگ آج علماء سے برسر پیکار ہے، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ابو لہب کا انجام دیکھے، وہ عتبہ کا انجام دیکھے، وہ عتیبہ کا انجام دیکھے، وہ قارون کا انجام دیکھے، وہ نمرود کا انجام دیکھے، وہ شداد کا انجام دیکھے۔ ان شانیہ کا ولدتر، سویا ہوا تھا، شیر آیا، لوگوں نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ارد گرد جانور اور پالتو شکاری کتوں کا جال پھیلا دیا گیا ہے، کتوں کی بھونک سے اور چیخ سے یہ شیر چلا جائے گا ڈر کر واپس۔ شیر آیا، سونگا، اور کتے جو جانور تھے ان پر چھلانگ لگا کر گیا، اور عتیبہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، آج عتیبہ گھر گھر موجود ہے، آج عتیبہ مسلمانوں کے محلوں میں موجود ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو، سنت کو نکال کر پاخانے کی نالی کے اندر ڈالا، گٹر کے اندر ڈالا اور پیشاب کی نالی کے اندر ڈالا، وہ عتیبہ سے کم نہیں۔ عتیبہ نبی کے چہرے پر جو تھوکا، آج 1.25 لاکھ پیغمبروں کی داڑھی کو نکال کر، غوث پاک کی داڑھی کو نکال کر، خواجہ میری کی داڑھی کو نکال کر، 1.25 لاکھ صحابہ کی داڑھی کو نکال کر، تمام نبیوں کی داڑھی کو نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال رہا ہے۔ وہ نبی کی منہ پر گویا مانوی اعتبار سے تھوک رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عتیبہ کے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں تمہارا چہرہ پسند نہیں، ہمیں بش کا چہرہ پسند ہے، ہمیں ٹونی بلیر کا چہرہ پسند ہے، ہمیں اڈوانی کا چہرہ پسند ہے، ہمیں فلموں میں کام کرنے والے، ناچنے والے، شرابی رنڈیوں کا چہرہ پسند ہے۔ گویا وہ داڑھی نہیں نکال رہا ہے، عتیبہ بن کر نبی کے چہرے پر تھوک رہا ہے۔ شیر نے پلانگ لگائی اور اس کے اونچا جو بلند تعمیر کیا گیا تھا مچان، اس پر جا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے جو ساتھی تھے ڈر کر بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ آدمی کتنا بڑا بے وقوف ہے جو بڑی طاقتوں سے لڑ رہا ہے، ڈی ایس پی جا رہا ہے، اے سی پی جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، ہوم منسٹر جا رہا ہے، یہ کھڑے ہو کر اس کی طرف پیشاب کر رہا ہے۔ کائنات میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ ملٹری کو کنکر مار رہا ہے، کمانڈر ان چیف کو، پولیس کانسٹیبل کو، بچ سکتا ہے یہ ہے؟ اب نبی تو نہیں، نبی کے وارثین علماء کرام ہیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میں کھا کر کہہ رہا ہوں، مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہیں، گھر میں جوڑوں کے ساتھ پڑھ لو، بچوں کے ساتھ پڑھ لو، دوپٹہ اوڑھنی بچھا کر پڑھ لو۔ امام کے خلاف زبان درازی کرو گے، علماء کے خلاف زبان درازی کرو گے، عتیبہ کا جو انجام ہوا، ابو جہل کا جو انجام ہوا، ابو لہب کا جو انجام ہوا، نبی کے دشمنوں کا جو انجام ہوا، اللہ کچھ سزائیں قبر میں دیتے ہیں، اللہ کچھ سزائیں میدان محشر میں دیتے ہیں، اللہ کچھ سزائیں جہنم میں دیتے ہیں، کچھ سزائیں اللہ نے دنیا میں ایسی رکھی، اللہ مرنے سے پہلے ان کو نمونہ بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ 50 سال سے زائد الہامی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے۔ 2 فریقوں کے اندر اختلاف ہوا، 2 فریقوں کے اندر لڑائی ہوئی، فدائے ملت حضرت مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ اور قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے درمیان
کسی نے نفاق کی لکیر کو کھینچ دیا، کسی نے دشمنی کی دیوار کو قائم کر دیا، یہ اللہ والے اپنی جگہ برحق ہیں۔ جنگ جمل کے اندر ادھر بھی صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے، جنگ صفین کے اندر ادھر بھی صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ تھے، یہ بھی برحق تھے، وہ بھی برحق تھے۔ ان کے نام کے ساتھ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقب لگانے پر مسلمان مجبور ہے۔ وہاں حضرت علی تھے، ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کہا جاتا ہے۔ تو علماء کا اختلاف، ہمیں بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کس مصلحت سے دارالعلوم کے ٹکڑے کرائے، مذاہب کے ٹکڑے کرائے، تبلیغی جماعت کے ٹکڑے کرائے، جمعیت کے ٹکڑے کرائے، مذاہب کے ٹکڑے کرائے، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ٹکڑے کرائے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں بیچ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہماری نماز ہوئی، ہمارا روزہ ہوا، ہماری تلاوت ہوئی، لیکن کچھ لوگ حضرت مولانا اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا نشے میں چور چور ہو کر قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیا کہ دارالعلوم کا پیسہ، دارالعلوم کا مال موٹوں میں بھر بھر کر اپنے گھر لے جایا کرتے تھے۔ دنیا نے دیکھا، مجھے دارالعلوم دیوبند کے ایک مکتبے والے نے کہا، خدا کی قسم مولانا صاحب، میں نے اس آدمی کو جس نے قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف عدالت کے اندر گواہی دی تھی اور ایک موٹا پیسوں سے بھر کر، کاغذوں سے بھر کر، سکوں سے بھر کر سر پر لاد کر جج کو بتایا تھا کہ قاری سعید صاحب اس طریقے سے چوری کر کر، اس طریقے سے خیانت کر کر دارالعلوم کا پیسہ اپنے گھر لے جا رہے تھے۔ وٹنس بنا تھا، گواہ بنا تھا۔ مکتبے کا نام نہیں لوں گا، وہ مکتبے والے کے گھر میں گیا تھا، ان کے دکان میں گیا تھا۔ انہوں نے کہا قاری سعید صاحب رحمت اللہ علیہ کو کے خلاف جو گواہ بنا تھا، موٹا اٹھا کر لے جاتے ہوئے اس نے بتایا تھا، آکشن کیا تھا، خدا کی قسم مولانا صاحب وہ ریل کے پٹے کے اوپر جا رہا تھا، ٹرین آئی، کون سی خیال کے اندر مگن تھا، ٹرین چکنا چور کر کر چلی گئی، اس کا سر پھٹا اور بھیجا جا کر بازو زمین پر کھیت پر پڑا۔ خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک کتا آیا، اس کے بھیجے کو اٹھا کر لے جا کر کھا لیا۔ بچ نہیں سکتے۔ علماء کی لباس کو دیکھ کر، علماء کی تنخواہوں کو دیکھ کر آپ دھوکے میں نہ آئیں۔ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی نصرت تھی۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ جے پال تھا راجا کا جادوگر، جے پال حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلاف زہر اگلا کرتا تھا۔ بادشاہ کٹر دشمن ہو گیا تھا۔ بادشاہ کے جانور اور بادشاہ راجستھان جے پور اجمیر کے جو رعایا تھی ایک تالاب سے پانی پیا کرتی تھی۔ اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو قسم کھائیں لو اقسم علی اللہ لا ابرا، ان کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، ان کی زبان سے بددعا نہیں نکلی ہے، یہ اٹھ جائیں گے ہاتھ، ان کی زبان سے بددعا نکل جائے گی، قوم تباہ تاراج ہو جائے گی۔ ایک بزرگ کے گھر ایک چور آیا، مال کو چرایا، چرا کر لے جا رہا تھا، گھر کے باہر اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا۔ وہ بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ دشمنوں کو معاف کرنے والے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو دشمنوں کو معافی دینے والے ہیں، کیا ہاتھ اٹھا دیا اللہ کے دربار کے اندر، کیا بددعا دے دیا آپ نے؟ کہا میں نے زبان سے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن پہلے جھٹکے میں میرے دل کو جو تکلیف پہنچی اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو آنکھوں سے محروم کر دیا۔ میں نے زبان سے نہیں بددعا دی، میں نے یہ کہا اس غریب کے گھر، اس ملا کے گھر، اس فقیر کے گھر کیوں آیا تھا، یہ کیا ملے گا اس کو؟ بس دل سے ذری سی جو آہ نکلی، ہاتھ اٹھے نہیں، زبان سے جملے نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو چھین لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ٹک کر لیا جے پال. حضرت نے کہا میری نبی کی وراثت، میرے سینے کا علم، میرا یاد کیا ہوا قرآن، میری جو سنتوں پر عمل ہے وہ دور کی بات ہے. حضرت نے اپنا چڑھاوا پہنا کرتے تھے جیسے باغ نوشو پہنا کرتے ہیں. حضرت نے کہا جا جے پال کا انتقام لے لے. ہوا میں وہ چپل اڑنے لگا اور جے پال کے سر پر برسنے لگا. تو جے پال نے جب تک توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی، اس کے سر پر چپل برسنے لگے. اور جس پانی پر غرور تھا، حضرت نے کہا تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نیل کو، دریائے نیل کو حضرت نے خط لکھا. حضرت نے اس تالاب کو کہا تو اللہ کے حکم سے چلنے والی ہے. اس سراہی کے اندر، ایک مٹکے کے اندر تالاب کے سارے پانی کو سکیڑ لیا. جانور تڑپنے لگے، رعایا تڑپنے لگی، بادشاہ تڑپنے لگا. تب اس کے بعد کہا کہ معافی مانگتا ہوں. حضرت نے پھر اس لوٹے کو اس ساگر کے اندر ڈالا تو پانی آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں بہتر لائر نہیں، تم میں بہتر جج نہیں، تم میں بہتر پروفیسر نہیں، تم میں بہتر کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں. اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر اگر سب سے بہترین انسان ہے، آسکر ایوارڈ مولویوں کے پیشاب کے قطرے کو نہیں لگتا، اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے دیا جانے والا تمغہ حافظ قرآن کے پیشاب کے قطرے کو نہیں لگتا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے حفاظ کو، علماء کو ڈگری دی، تمغہ دیا، میڈل دیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو کلام پاک کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اور کیا چاہیے؟ بادشاہوں کو، وزراء کو، ملٹری والوں کو، بارڈر سیکورٹی فورس کو، بی ایس ایف کو شراب دی جاتی ہے، لڑکیاں دی جاتی ہیں، کھانے پینے کے لیے بہترین غذائیں دی جاتی ہیں، ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، ریل کا ٹکٹ دیا جاتا ہے، ریزرویشن دیا جاتا ہے، بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے، فیملی کا ٹرانسپورٹیشن دیا جاتا ہے. مرنے کے بعد تا حیات اس کی بیوی کو پنشن جاری کیا جاتا ہے. یہ دنیا کے حکومتوں کے سپہ سالار ہیں، سپاہی ہیں. جب دنیا والے اپنے سپاہیوں کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، دین الہی کے قلعے کے سپاہی یہ علماء ہیں، یہ حفاظ ہیں، ان پر جو انعامات برس رہے ہیں، ان پر اللہ کی رحمتوں کی جو چادر کسی ہوئی ہے، وہ دیکھنے والا ہی دیکھ سکتا ہے. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو علم دین دیتے ہیں اور کسی کے سینے میں قرآن رکھتے ہیں تو عرش والے فرشتوں کو کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو. عرش والے فرشتوں کو دیکھ کر 7ویں آسمان کے فرشتے، 6ویں آسمان کے فرشتے، 5ویں آسمان کے فرشتے، آسمان دنیا کے فرشتے، زمین کے مخلوق، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں دعا کرتی ہیں عالم کے لیے. تم اپنے گھر کے اندر جو چونٹیاں دل سے نکلتی ہیں کیا شمار کر سکتے ہو؟ اپنے محلے کے اندر جو چونٹیاں، جو کیڑے، جو مکھیاں، جو مچھر ہے، کیا ان کو شمار کر سکتے ہو؟ لاکھوں کروڑوں مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم کے پیچھے لگا دیا. ان کے حق میں دعا کرو، ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو، ان کی خیریت کی دعا کیا کرو. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. مجھے بتاؤ، ڈاکٹر کلینک کھولنے جاتا ہے، آپریشن تھیٹر جاتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، نرسنگ ہوم جاتا ہے، کس نے کہا کہ اس کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ لائر جاتا ہے، جج جاتا ہے، وزیر اعلیٰ جاتا ہے، وزیر اعظم جاتا ہے. خوشخبری ہو، بشارت ہو قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے جن کے سینوں میں اللہ نے کلام پاک کے 30 پارے رکھ دیے. بخاری کو رکھ دیا، ترمذی کو رکھ دیا، ابو داؤد کو رکھ دیا، مسواک کو رکھ دیا، سرمے کو رکھ دیا، امامت کو رکھ دیا، خطابت کو رکھ دیا، حدیث کو رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چلتے ہیں تو دنیا کے باڈی گارڈ
دنیا کے وزراء کے آگے پیچھے زندہ باد مردہ باد کہتے ہیں، لیکن علماء کے حفاظ کے قدموں کے نیچے آسمان کے فرشتے پر پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مقام رکھنے والا ہے کہ تیرا قدم زمین پر رکھنے کے لائق نہیں، ہمارے پروں پر چل، ہماری شان بڑھ جائے۔ کس نے شان بلند کی؟ کس نے مقام بلند کیا؟ کس کے لیے بلوں کی چونٹیاں، شہد کے چھتے کی مکھیاں، فرشتے دعا کرتے ہیں؟ ہمیں بتائیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ آپ کو اس کا ٹیوشن پڑھانا، آپ کو اس کا نکاح پڑھانا، آپ کو اس کا پیمن لگے کپڑے، لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ ایک اللہ والے مجذوب کی حالت میں کہیں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا گائے سے دودھ دوہ کر گھر کی خاتون اندر لے کر گئی، دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا مدرسے کے بچے، مدرسے کا اساتذہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ دودھ دوہ کر اندر لے کر گئی ہیں، کچھ پیالہ دودھ ان مہمانان رسول کے لیے دے دیں، ان علماء کے لیے دے دیں۔ تو انہوں نے کہا چولہے پر چڑھا دیا ہے، پتہ نہیں ابل کر نیچے گر گیا، کیا ہوا؟ حضرت کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ چولہے پر کیا رکھا ہوا ہے۔ تو جلدی سے اس برتن کو دودھ کے اٹھا کر کہیں پلنگ کے نیچے، مسہری کے نیچے اٹالے پر چھپا دیا۔ حضرت نے کہا یہاں جو دودھ پک رہا تھا وہ کیا ہوا؟ کہا وہ ختم ہو گیا، ابل کر چلا گیا، کہیں اور لے کر گئے۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی اس نے اٹالے پر یا پلنگ کے نیچے کہیں چھپا رکھا ہے۔ حضرت نے کہا تو عورت وہاں پر چھپا رکھی ہے وہ کیا ہے؟ کہنے لگی وہ پانی ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر پانی ہے تو پانی ہی ہے۔ دل دکا، نکل گئے اور اس گائے کے کان کے اندر کوئی بات کہی۔ جب عورت جا کر دودھ کے برتن کو کھولا اور جھوٹ کہا تھا اور حضرت نے کہا تھا وہ پانی ہے تو پانی ہے، تو پانی اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کو بنا دیا۔ گائے کے پاس دوہنے کے لیے گئی، ایک قطرہ دودھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ان کی قسم کو پورا فرمائیں گے۔ ان کی فقیری، ان کے پیون لگے کپڑے، یہ دنیا کے اندر مجذوب وانا زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ صبح میں عادت تھی گڑ کی چائے پیا کرتے تھے۔ حالات اتنے تنگ ہوئے کہ گڑ ختم ہو گیا، پھیکی کافی پینے لگے، پھیکا عرق پینے لگے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، بہت زیادہ مل تھے کپڑوں کی ان تک بات پہنچی، ان کے خادم کو لیا، کہا کہ ہم زندہ رہیں اور حضرت بغیر گڑ کے، بغیر شکر کے عرق پھیکا پیتے رہے۔ اس مل والے کو لے کر، حضرت کے خادم کو لے کر حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں گئے۔ حضرت بہت افسوس کی بات ہے گڑ ختم ہو گیا، ہم کس کام کے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا ہم مل والوں کا پیسہ نہیں لیتے، ہم دل والوں کا پیسہ لیتے ہیں۔ تمہاری دولت، تمہارا روپیہ، تمہارا پیسہ ہم تھوک کر نہیں دیکھتے، ہم نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے فخر و فاخر کرتے ہیں۔ ان کے فخر و فاخر کو دیکھ کر، ان کے پیون لگے کپڑوں کو دیکھ کر ان کا مقام پوچھتا ہو، پوچھو بلوں میں رہنے والی چوٹیوں کو، حشرات الارض کو، سام کو، بچھو کو، شیر کو اور ببر ٹائیگر کو، جانوروں کو، درختوں کو، پتوں کو، تمام مخلوق اللہ کی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہے، ان کے حق میں دعائیں کرتی ہے۔ بتائے دنیا کے اندر کون ہے ایسا مقام رکھنے والا، ایسا درجہ رکھنے والا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ان کا مقام اونچا کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو نیچا نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ان سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ میں نے بتایا تھا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے ٹکر لینے والا بے وقوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، جس کے درجے دنیا اور آخرت میں بلند کرنا چاہتے ہیں، اللہ دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ دنیا کا ملنا کیسے ہو بھائی؟ اللہ کا فضل ہے۔
100 کے بجائے 500 کما رہا ہوں، 500 کے بجائے 1000 کما رہا ہوں۔ قارون کے پاس بھی دولت تھی، شداد کے پاس بھی جنت تھی۔ اے سارے بنگلور کے مسلمانوں، پورے ورلڈ کے مسلمانوں، اپنے مال کو جمع کرو گے، قارون کے ایک خزانے کی چابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز۔ اللہ فرماتے ہم نے بہت خزانے دیے، ایک ایک خزانے کی چابی کو کئی لوگ مل کر اٹھایا کرتے تھے۔ شداد کی جنت سے بڑھ کر تمہارا بی ڈی اے کا مکان نہیں ہو سکتا، تمہارا کارپوریشن کا مکان نہیں ہو سکتا، تمہارا اپارٹمنٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت دی، حکومت دی، سلطنت دی۔ ابو جہل بھی قرآن سنتا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن سنا کرتے تھے، دونوں کے سننے میں فرق ہے۔ اذان بلالی مسجد سے دی جاتی ہے، کافر بھی سنتا ہے، مشرک بھی سنتا ہے، اللہ کے نیک بندے بھی سنتے ہیں۔ وہ نیک بندے لبیک یا بلال کہہ کر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ جو منافق ہوتا ہے، جو دین کا دشمن ہوتا ہے، جسے نبی سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، وہ کمبل اوڑھ کر سو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی سمجھ اور سمجھ کر دین کو فالو کرنا ہماری نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے۔ دولت کا ملنا اللہ کی نعمت نہیں ہے، مال کا ملنا، عہدوں کا ملنا، مکانوں کا بننا، یہ دین، یہ کیا بھی کمال کی بات نہیں۔ حدیث میں کہا یفقہہ فی الدین، مولوی کی بات سمجھ میں آتی ہو، قرآن کی بات سمجھ میں آتی ہو، حدیث کی بات سمجھ میں آتی ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی دین ہے۔ اس سے ناتا توڑو گے۔ حیدرآباد کے اندر نام نہاد ایک مہدی آیا، 350 وہ لوگ جو صفے اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، اس مہدی موعود اور جعلی عیسیٰ کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کر لیا اور دین اسلام سے وہ مرتد ہو گئے۔ علماء سے کٹو گے، فرعون کا شکار ہو جاؤ گے، حامان کا شکار ہو جاؤ گے، دجال کا شکار ہو جاؤ گے، دنیا کی محبت خون کے قطرے قطرے کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ مکان بن رہے ہیں، جورو کی غلامی ہو رہی ہے، بچوں کی غلامی ہو رہی ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں، جمعہ کے لیے ٹائم نہیں، فرصت نہیں، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے گھر بنائیں گے، پہلے ہاسپٹل جا کر پیشاب چیک کرائیں گے، پہلے لیب میں جا کر بلغم چیک کر، یہ کام رہ گیا ہے مسلمانوں کا۔ جمعہ آتی تھی جو بہاریں تھی، جمعہ آتی تھی جو عید کا منظر تھا، جمعہ آتی تھی جو فقراء کا حج تھا، کہاں ہے وہ منظر؟ علماء سے کٹے، جمعہ کی عظمتیں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گزر رہے تھے، ایک صحابی تاج محل نہیں بنا رہے تھے، لال قلعہ نہیں بنا رہے تھے، اپارٹمنٹ بنا کر لفٹ نہیں لگا رہے تھے، گھر میں پانی چو رہا تھا، بارش کا برسات کا پانی گر رہا تھا، اوپر انہوں نے مٹی کا تودا لگایا، گلاس ٹائلز، ماربل اور راجستھان کا پتھر نہیں، بلکہ مٹی کے اوپر سفید چونا لیپ رہے تھے، سفید چونا لگا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ کرنا غلط، یہ کرنا حرام، اس کو گرا دینا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے، اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے، چہرے انور کو گھیر لیا۔ نبی کے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے میں تھے، وہ مکان مالک سے ملے اور کہا کیا بنا رہے آپ؟ کہا کچھ بھی نہیں، پانی گر رہا تھا، ہم نے مٹی لگائی اور چونے کا پوتا لگا رہے تھے، چونے کا پانی دے رہے تھے۔ تو آج کے ٹوائلٹ کو دیکھتے، ٹوائلٹ پر کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، وہ نل لگانے پر، وہ شاور لگانے پر، وہ بات کرنے پر کتنا پیسہ، ایسا نہیں باتھ روم نہیں، گھر کے اندر پانی چونے سے بچانے کے لیے ایک مٹی کا تودا، اس پر سفید چونا لگایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور کو پھیر لیا۔ صحابی نے کسی مدرسے سے فتویٰ نہیں لیا، صدیق اکبر سے نہیں پوچھا، فاروق اعظم سے نہیں پوچھا، گئے جب نبی نے محبت کی نگاہ نہیں دیکھی، نبی نے نفرت کی وجہ سے چہرے کو پھیر لیا،
ایسے گنبد کی ضرورت نہیں، کلاڑی لے کر اس کو گرا دیا۔ نبی سے تعلق تھا، بلڈنگوں کی محبت، مٹی کی محبت، اینٹوں کی محبت، لوہے کی محبت، کانکریٹ کی محبت۔ جس بیسن میں پیشاب کیا جاتا ہے، ٹوائلٹ کیا جاتا ہے، پاخانہ ڈالا جاتا ہے، 50,000 ہزار کا ویسٹرن ٹوائلٹ پر محبت، اس کی محبت کیوں؟ علماء کے قریب ہوتے، دنیا کو عارضی سمجھتے، ان کی دنیا کا ان کا غریب اور عابری سبیل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا پل کراس کرنے والا۔ اتنی مہنگائی ہے، کوئی شادی محل خالی ہے، کوئی گلی خالی ہے جہاں سیمنٹ کے موٹے نہ رکھے ہوئے ہو، لوہا نہ رکھا ہوا ہو، بالو نہ رکھی ہوئی ہو۔ قبر کو دیکھتے خدا کی قسم یہ جو فلائی اوور بن رہے ہیں، یہ میٹرو جو بن رہی ہے، یہ سڑکیں ہائی وے کے جو بن رہے ہیں، اگر آخرت کے جاننے والے ہوتے تو پھر یہ کام ہرگز نہ کرتے۔ مسلمان عمارت کی تعمیر کے لیے نہیں، گھر کی بندش کے لیے نہیں، دین کو سیکنڈ بزنس سمجھ لیا ہے کہ جب جورو کے کاموں سے فارغ ہوں گے، بچوں کے حدیث بنانے سے فارغ ہوں گے، کاروبار سے فارغ ہوں گے، سسرال جانے سے فارغ ہوں گے، تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا طوبی للغرباء۔ فرمایا جس طریقے سے اسلام شروع میں اجنبی تھا، 2-4 آدمی ماننے والے تھے، ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا، 2-4 لوگ ماننے والے ہو جائیں گے، کوئی عزت نہیں۔ شادی خانے کے اندر آنے والے ہر مجھ کی عزت ہے، ویڈیو پکڑنے والے کی عزت ہے، ڈیکوریشن کرنے والے کی عزت ہے، بفے سسٹم کے اندر کتوں کی ہڈیاں دینے والے کی عزت ہے۔ عزت نہیں ہے مسجد کے مؤذن کی، نہیں ہے عزت، نہیں ہے نکاح پڑھا کر جورو مرد کو حلال کرنے والے کی عزت نہیں ہے۔ کرو اور کرو۔ ان شانیہ کا هو الابتر۔ ایک مرتبہ نقشے کو اپنے سامنے رکھ لو۔ حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی مخالف کھڑا ہو گیا۔ اس زمانے کے اندر کانگریس اور لیگ کے اندر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لیگ کے تھے، مسلم لیگ کے تھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے تصور کا رجحان کانگریس کی طرف تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا مجلس کے اندر موجود تھا، وہ لیگی تھا، کانگریسیوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ 20 تقریر کے اندر کھڑا ہو گیا، اے حسین کیا بکتا ہے تو، اپنی بات ختم کر، میرے رب کی قسم وہ جگہ بول سکتی ہے، وہ فضا بول سکتی ہے، وہ آسمان گواہی دے سکتا ہے۔ مجلس ختم ہونے سے پہلے خون کی الٹیاں شروع ہو گئی، علاج کیا گیا۔ پھر کسی بزرگ نے کہا حضرت مدنی سے معافی مانگو تمہارا علاج ہوگا۔ جب معافی مانگی وہ قے رک گئی، وہ خون کی الٹیاں رک گئی۔ اللہ نبیوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نبی کے وارثوں کو ضائع نہیں کرتا۔ حالات آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، وہ سب پر آئے، پیغمبروں پر، صحابہ پر، اولیاء پر، ابدال پر، اقطاب پر۔ حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک صاحب کو حضرت کے مرید نے دیکھا، ہاتھ کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، چہرہ بگڑا ہوا، جسم میں جگہ جگہ داغ، تڑپ رہا ہے۔ تو اس کے دل میں رحم آیا مرید کے، کہا کہ حضرت کیسے کیسوں کے حق میں آپ نے دعا کی، ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا دے دی، اس کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا انہی سے پوچھ لو کیا ماجرا ہے، کیا ان کو دعا لگ بھی سکتی ہے، کیا یہ صحیح بھی ہو سکتی، انہی کو پوچھ لو۔ تو جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا ہم لوگ ابدال میں سے ہیں، مومن، ولی، قطب، غوث، ابدال، یہ مقامات ہوتے ہیں، جیسے ACP DCP کانسٹیبل کمشنر ہوم مراتب ہوتے ہیں، ابدال کا بھی ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کو اتنا پاور دیتے ہیں کہ یہاں نندنی لے آؤٹ میں رہتے ہوئے اگر چاہیں حرم مکی میں نماز پڑھنا، اڑ کر چلے جائیں گے، وہاں نماز پڑھیں گے۔ مکہ مکرمہ میں خطبہ جمعہ سنا اور ان کا ارادہ ہوا مدینہ طیبہ میں جا کر نماز پڑھیں، وہاں پڑھ لیں گے۔ تو وہ کہنے لگے جو زخمی حالت میں سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی،
ہم 3 ابدال تھے، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے مکان کے اوپر سے ہم جانا چاہ رہے تھے۔ 2 ابدال نے کہا اگر ان کے گھر کے اوپر جائیں گے حضرت کی بے ادبی ہوگی، حضرت کی گستاخی ہوگی، ایک غوث کی توہین ہوگی۔ اس نے کہا یہ کوئی بات ہوئی؟ 2 لوگ الگ راستے سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں اوپر سے جاؤں گا، کوئی گستاخی کی بات نہیں، کوا بھی اڑتا ہے، چیل بھی اڑتی ہے، پرندے بھی اڑتے ہیں، میں بھی چلا جاؤں گا۔ جب جانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نمونہ بنا دیا۔ پوری حدیث کے ذخیرے میں، پورے کلام پاک کے ذخیرے میں 2 انسان وہ ہیں جن سے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ آپ نے مجھ سے لڑا، میں آپ سے نہیں لڑوں گا، اللہ میری طرف سے لڑیں گے۔ امام صاحب سے لڑا، امام صاحب مجبور ہیں ہنڈی برتن دھوٹی میں لپیٹ کر ایک اور مسجد کی طرف چلے جائیں گے، ایک اور مدرسے کی طرف چلے جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے ان شانیہ کا هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دشمنوں کا وجود ختم کر کے رکھ دیں گے، پلید کر کر رکھ دیں گے۔ اللہ انتقام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارا ہر عنوان وہ ہوتا ہے کہ جس کو مرکزی عنوان بنا کر مستقل گھنٹوں تقریر کی جا سکتی ہے۔ ایک عام فضا اب بن چکی ہے کہ تقریروں کے اندر سخت جملے کہنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے بول بولا کرتے تھے، شیریں بول بولا کرتے تھے۔ یہ غلط بات جب چل کر عام ہو جاتی ہے، داڑھی رکھنا مسلمانوں کا شیوا تھا، مردانی کی نشانی تھی۔ اب کوئی داڑھی رکھتا ہے، اچھا ماشاءاللہ فلاں داڑھی رکھتے ہیں، کسی زمانے میں داڑھی کا منانا وہ یکا دکا ہوتا تھا، اب کوئی داڑھی رکھنا یکا دکا ہو رہا ہے۔ فلاں افسر بہت اچھا ہے، رشوت نہیں لیتا، احسان کر رہا ہے۔ سب رشوت لینے لگے، ایک رشوت نہیں لے رہا ہے تو اس کا نام جھنڈے پر آ رہا ہے۔ فلاں عورت بہت اچھی ہے، وہ گلوز پہنتی ہے، ساکس پہنتی ہے، نقاب پہنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب عورتیں ننگی ہو گئی، ماحول چل پڑا ہے۔ مساجد کے اندر جہالا کا قبضہ ہے، داڑھی منوں کا قبضہ ہے، حرام کے کاروبار کرنے والوں کا قبضہ ہے۔ امام اور خطیب اس کی چاٹنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، غلامی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جو نرمی کا معاملہ ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون سے کہا فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ اسکولوں میں داخلہ ہو جائے گا، یونیفارم پر سختی کی جائے گی، جوتے کے پر بوٹ پالش نہیں ہوگی، اس پر سختی کی جائے گی۔ ایمان کی اسکول میں داخل ہو گئے، اسلام کی اسکول میں داخل ہو گئے، اب کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے۔ اب سب میٹھے بول بول کر لوگوں کو ٹھکایا جا رہا ہے، پبلک بھی خوش ہے، کمیٹی بھی خوش ہے، تقریر میں میرا ٹائم بھی پاس ہو گیا۔ قربانی کی حدیث نہیں سنی؟ من لم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو قربانی کی طاقت رکھے قربانی نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہن کے گھر جائے، وہ ساس کے گھر جائے، وہ سالی کے گھر جائے، وہ غیروں کے گھر جائے، بھاڑ میں جائے، ہمارے عیدگاہوں کو نہ آئے۔ یہ کون سی رحمت والی بات ہے؟ تائیس عبد الدینار و تائیس عبد الدرہم، گھنٹوں گھنٹوں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ گنہگاروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے، دینار کا بندہ تباہ ہو، یہ کون سی رحمت والی بات ہے؟ درہم کا بندہ تباہ ہو، یہ کون سی رحمت والی بات ہے؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر کے اندر انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں، چھوڑ نہیں رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے لکڑیوں کو جمع کر کر اس گھر کو آگ لگا دوں، لیکن عورت کو مسجد میں آنا ضروری نہیں، بچوں کو آنا ضروری نہیں، بیمار کو آنا ضروری نہیں۔ اگر مجھے یقین ہو جائے یہ گھر عورتوں سے خالی ہے، بچوں سے خالی ہے، بیمار سے خالی ہے، میرے مسلح پر کسی اور کو رکھوں گا اور اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ کون سی رحمت کی بات ہے؟ بے وقوف بناتے ہیں، بولنے کی طاقت نہیں،
بولنے کی ہمت نہیں، گناہوں کو گلاب جامن بنا کر پیش کرتے ہیں۔ داڑھی کٹانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ بھئی تو حدیث پڑھ رہا ہے، رسگلہ کھلا رہا ہے، بچہ چھری اٹھانے جاتا ہے، بچہ فریج کھولنے جاتا ہے، ماں ڈراتی ہے، ماں کا پیار بھی مانگتا ہے، ماں کا ڈرانا بھی مانگتا ہے، ماں دشمنی سے بچے کو نہیں مارتی، اس کی تربیت کے لیے مارتی ہے۔ نبی بشیر بھی بنے، نبی نذیر بھی بنے، نبی ڈرا کر بھی بولے، نبی مسکرا کر بھی بولے۔ مسکرانے کے ٹائم پر مسکرانا حکمت اور معزت ہے، ڈرانے کے ٹائم ڈرانا۔ جو فریج کھولنے پر ڈراتے، بیٹے نہیں کھولتے، بیٹے سردی ہو جاتی ہے، بخار ہو جاتی ہے، ایسا نہ کیا کرو، تم کو چاہیے ہم کو بولا کرو، کیسے نہیں کہتے۔ سانپ آ گیا گھر کے اندر، کھیت کے بازو جنگل میں مکان تھا، اجدا پن پھیلائے کھڑا ہے اور بچہ کھلونا سمجھ کر جا، تو اس وقت بھی وہی کہیں گے، بیٹے ایسا نہیں کرتے، ارے رک جا سانپ آیا ہے۔ جہنم سے ڈرا رہے ہو، حلوہ منہ میں دے رہے ہو، گلاب جامن منہ میں دے رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ ڈھیڑ ہو گیا، وہ کھڑمت ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ کیا یہ سختی نہیں؟ یہ کون سی شان رحمت تھی؟ یہ گھروں کو جلانا کون سی شان رحمت تھی؟ یہ ابو لہب کے بیٹے کو، عتیبہ کو بد دعا دینا، تجھ پر اللہ ایک کتا مسلط کر دے، یہ کون سی شان رحمت تھی؟ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے یہودیوں کے بارے میں کہا، کون ہے جو جا کر اس کا انتم سنسکار کرے گا، اس کو قتل کر دے گا۔ اندھے صحابی گئے اور کام تمام کر کر آ گئے، ان کو قتل کرنا یہ کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ تھا؟ 7 سال کی عمر ہو جائے بچوں کو نماز کا حکم دو، 10 سال ہو جائے مارو۔ نبی تو نرم بولنے والے تھے، نبی حلوہ دینے والے تھے، نبی شان کریمی کا مظاہرہ، شان رحیمی کا، کیوں مارنے کا حکم؟ ابھی بالغ نہیں ہوا، 10 سال کے حکم میں مارنے کا حکم دیا گیا۔ اصل میں بے وقوف بناتے ہیں، جو دنیا کے معاملات ہیں ان میں رحم و کرم کا معاملہ ہے۔ انہوں نے مجھے چھیڑ دیا، پتھر مار دیا، میری گاڑی کو خراب کر دیا، رحم کرم کا معاملہ کرو، رحماء بینہم۔ لیکن اسلام کی بات آئے گی، ایمان کی بات آئے گی، کوئی رعایت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا محبت کرتے تھے۔ رات میں تہجد پڑھ کر فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہو جاتا، طبیعت میں خوشی کی لہر پیدا ہو جاتی، بے پناہ چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور جانے لگے، بس قد کے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری میں شادی ہو گئی تھی، بچپنا نہیں گیا تھا، ایک گھوڑا بنایا تھا کپڑے کا، اس کے پر لگائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دنیا میں ایسا بھی گھوڑا ہوتا ہے جو ہوا میں اڑے؟ مذاق، بچپنا نہیں گیا تھا، کھلونے بنا رہے تھے۔ تو گڈے صحابی آئے، مسئلہ پوچھ کر گئے، یوں انگوٹا دکھایا، چھوٹے قد کے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی، آپ کی شان کریمی، غصے سے چہرہ سرخ آلود ہو گیا۔ عائشہ، تم نے ان کے جانے کے بعد جو ٹھیلا دکھایا، مسقط کو بتایا، اس کو سمندر میں ڈالا جائے تو 7 سمندر کا پانی زہریلا ہو جائے گا۔ بے وقوف بناتے ہیں، بولنے کی ہمت نہیں، داڑھی مڈے کو ہجڑا بولنا، نماز چھوڑنے والے کو کھڑمت بولنا، سنتوں کے خلاف چلنے والے کو نبی کا دشمن بتانا۔ تو آپ کہتے ہیں نبی نے اچھی بات کہی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت دل ہوتے آپ، وہ کافروں کے تعلق سے آپ غیروں میں دعوت کریں، نرمی سے پیش کریں۔ اسکول میں جب تک ایڈمیشن نہیں تھا تو یونیفارم تو بھی پہن، تو چڈی تو بھی پہن، تو لنگا تالاب کے اندر نالے، پرنسپل کو جب داخلہ ہو گیا ہوم ورک کرنا پڑے گا، سبق سنانا پڑے گا، یونیفارم پہننا پڑے گا۔ نبی کی ڈانٹ، نبی کے علماء کی وارثوں کی ڈانٹ نہیں سننا چاہتے ہو، ایمان اسلام کے اسکول سے نکل جاؤ،
تم داڑھی رکھو، داڑھی منڈاؤ، ننگے پھرو، رنڈیوں کا لباس پہناؤ، شراب پیو، جوا کھیلو، کون پوچھنے والا؟ اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کے احکامات کو ماننا پڑے گا۔ نبی بشیر تھے تو نبی نذیر بھی تھے۔ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، صحابی فرماتے ہیں انگشت اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے، ما بال قوم یفعلون کذا وکذا، قوم کو کیا ہو گیا کہ قوم ایسا ایسا کیا کرتی ہے، سرخ ہو جاتا چہرے انور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کا کوئی ممبر ہوگا کہ جس ممبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو ایوارڈ دیا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے رحم دل، اب تک نہ آیا کوئی انسان، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ سکرات کی حالت میں جب آپ سے کہا گیا جائیے محراب سنبھالیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، سکرات کی حالت ہے، تکلیف کی حالت ہے، غشی کی حالت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میرا ابا بڑا رحم دل ہے، مصلی پر کھڑا نہیں ہو پائے گا، زار و قطار رولے گا۔ لیکن جب خلیفہ بنے، زکات دینے والے زکات دینے سے روکے تو میان سے تلوار نکال لی۔ وہ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کائنات کا سب سے نرم دل انسان حضرت عمر فاروق، سخت دل والے پہلوان، روڑی قسم کے آدمی، بہت بہادر، بہت جری، بہت شجی۔ ابو بکر حالات ایسے نہیں، نبی ابھی رخصت میں ہیں، اتنی بڑی جنگ کرو گے؟ تو فرمایا تم جاہلیت میں سخت تھے، اسلام لانے کے بعد نرم پڑ گئے، اور فرمایا اگر کوئی آدمی پر زکات فرض ہے، اونٹ تو دیتا ہے، رسی نہیں دیتا، یہ ابو بکر ہے جس کی میان سے تلوار نکلی ہے، اس کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ کون سی شان رحیمی ہے؟ جنگ بدر کے بعد یا احد کے بعد باپ بیٹے بیٹھ کر بات کرنے لگے۔ بیٹے نے کہا یاد ہے ابو، تم بوڑھے تھے، جنگ کے میدان میں تم کو گرا دیا تھا میں نے، سینے پر چڑھ گیا تھا، تلوار سونت لی تھی کہ سر تن سے جدا کر دوں گا، لیکن مجھے وہ منظر آنکھوں میں آیا کہ آپ مجھے لے کر لوری دیا کرتے تھے، سینے سے لگایا کرتے تھے، مجھے چوما کرتے تھے، مجھے پیار کیا کرتے تھے، میں نے رحم کھا کر تمہیں چھوڑ دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، بیٹے وہ کفر کی بات تھی کہ بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، میرے رب کی قسم عزت و جلالت کی، اگر تم میرے ہاتھ لگتا تو تیرے سر کو میں بدن سے جدا کر دیتا۔ یہ کون سی شان رحیمی ہے؟ ایک صاحب کافروں کے گرفتار ہوئے، ان کے بھائی مسلمانوں کی طرف سے تھے، صحابہ کی طرف سے تھے، اور جب گرفتار ہوئے انہوں نے کہا میرے ساتھ نرم معاملہ کرو، مجھے مارو نہیں، مجھے ہتھکڑیاں مت لگاؤ، کیونکہ میرا بھائی آپ کے قوم میں مسلمان ہے۔ وہ صحابی کو بلایا گیا، کہا یہ آپ کا بھائی ہے، کیا ہم نرم معاملہ کریں؟ جوش میں آئے اور کہا اتنا مارو کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، اور اس سے پینالٹی لو، جرمانہ لو، کیونکہ اس کی ماں کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہے۔ ان کی بھی ماں ہوگی، چھوڑا نہیں۔ اب بیوقوف بنا، نرمی سے بولو۔ پاس کا برا کا ترجمہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کا ترجمہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، خدا کی نافرمانی کرنے والے کتے کی طرح ہیں۔ قرآن میں کتے کا نام لیا، تراویح میں پڑھا جاتا ہے، فجر میں پڑھا جاتا ہے۔ جو علماء احقاق حق ابطال باطل کا کام نہیں کرتے، سخت ہونے کی جگہ سخت نہیں ہوتے، نرم بننے کی جگہ نرم نہیں بنتے، میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان کے منہ پر جہنم کی آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ علماء نبی کے وارث ہیں، نبی بشیر بھی تھے، نبی نذیر بھی تھے۔ جہاں بشارت سے کام چلتا ہے کام کروانا پڑے گا، اور جہاں نذیری سے کام چلتا ہے ڈرانا پڑے گا۔ حضرت عمر بن خطاب توریت پڑھ رہے تھے، کہا کہ عمر توریت پڑھ رہے ہو؟ ہاں، کون سا الیاذ باللہ توریت پڑھ کر اس مذہب کو ماننے والے ہوتے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا ہے۔ توریت کے پڑھنے پر کیا ڈر تھا؟ کیا وہ اس مذہب میں، عیسائی مذہب میں چلے جاتے؟ یہودی مذہب، ان کا محل تو جنت میں بن چکا تھا، ان کو عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جا چکا تھا کہ 10 جنتی ہیں۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور انار کے دانوں کی طرح لال ہو گیا. یا عمر تم پڑھ رہے ہو صاحب کتاب حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حی، اگر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ زندہ ہوتے لما وسعہما الا اتباع، تم پڑھ کر کیا کرو گے؟ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کو جنت ملنا ہو تو میرے طریقے پر چلنا پڑے گا. لال ہو گئے. کوئی پوچھے نبی تم تو رحمت للعالمین ہو، میٹھی باتیں کرنے والے ہو، حضرت عائشہ کے ساتھ یہ کیا، قربانی والے، لاکھوں مثالیں دے سکتا ہوں میں. عمرۃ الخضا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کافروں کے طرف سے نمائندے آئے تو ایک نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی توہین، چہرے انور کی توہین کرنے لگا. سیدنا صدیق اکبر ارحم امتی بی امتی ابو بکر کا خطاب پانے والے ناراض ہو گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا جا جا تیرے بت کی شرمگاہ کو چوس لے، منہ میں رکھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ اخلاق کے خلاف بات ہے، یہ بد تہذیبی کی بات ہے، یہ اخلاق سے گیت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس وقت کا تقاضا وہ تھا. وقت ہو رہا ہے ایک گاؤں کے اندر تمام کے تمام لوگ سود خور تھے، مرد عورت بڑے چھوٹے امیر غریب. تو کچھ لوگوں کو فکر ہوئی سود میں مبتلا ہوں گے، جہنم میں جائیں گے. جس کی بھی تقریر کرواتے وہ جو ہے میٹھی تقریر کرتا، حلوے دیتا، جامن دیتا، گلاب جامن دیتا، تبدیلی نہیں آتی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے، حکمت کو جانتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی. حضرت نے کہا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، میرے بھائیوں جب تم کھانا کھاتے ہو، روٹی توڑتے ہو، شوربے میں ڈباتے ہو اور منہ تک لے جاتے ہو، تصور کرو تم روٹی کھانا بریانی خشکا نہیں، متنجن مظفر مٹھا نہیں، بلکہ اپنا پاخانہ کھا رہے ہو. حضرت تھانوی سے کوئی کہے سخت الفاظ برے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ گاؤں کے لوگوں نے سود کو چھوڑ دیا. جہاں سختی کرنی پڑتی ہے، میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص آ گیا، ملحد تھا، گلی میں پھر رہا تھا، پاجامہ کھول رکھا تھا، پیشاب کی جگہ دکھا کر کہہ رہا تھا یہ اللہ کا الف ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. لوگوں نے کہا پاگل ہے، اس کو کتے نے کاٹا ہے، اس کو سانپ نے ڈسا ہے، چھوڑ دو اس کو. لوگوں نے پھر اس نے کہا چیلنج کیا، کوئی جواب تو دے، میرے سوال کا جواب نہیں ہے. جیسے حالات آتے ہیں اس حالات کے اعتبار سے مسلمانوں کو علماء کی ذمہ داری سوال کا جواب دے. حضرت شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے یہ منظر کو دیکھ رہے تھے، اوپر والی منزل میں سے نیچے اتر کر آئے، پاخانے کی جگہ دھر کر لات لگایا، وہ سینے کے بل چھاتی کے بل زمین پر گر گیا، چھٹ گیا. کہنے لگا تمہیں جواب نہیں بن پڑا تو مجھ سے معافی مانگنا چاہیے، تم نے ہاتھ اٹھا دیا اور تم نے مار دیا. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کبھی نے نسل حرامی، کہیں الف کے نیچے 2 نقطے ہوا کرتے ہیں، پیشاب کی جگہ کو وہ الف کہہ رہا تھا، تو اس حساب سے وہ بات اس موقع پر وہ محل پر کرنی چاہیے جیسا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. طلاق کا اختیار صرف شوہر کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر عورت کو دیا جاتا تو سب کے سب سفید کپڑے پہن کر بیوہ بن کر آتا. عورت جذباتی ہوتی ہے فطری طور پر، اللہ نے احسان کیا مرد کو دیا. ہاں اگر مرد ظلم کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، خلا بھی ایکسپٹ نہیں کرتا، قضائے قاضی ہے، قاضی کے پاس جائیں، پس سے نکاح کرا لے. عورت جذباتی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا زندگی بھر غلامی کریں، عید کے وقت آمدنی نہیں تھی، آپ نے ہلکے درجے کا کپڑا دلایا، ہلکے درجے کا زیور دلایا، 70 سال کی محنتوں پر ایک جملے سے پانی پھیر دیں گے، تم نے کیا ہی کیا، سب گیا بھاڑ میں. ایسا اگر طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں ہوتا، ہر مرد ودوا ہوتا، بیوہ ہوتا. شریعت نے رہی بات کہ اگر ظلم کر رہا ہے تو اس کو خلے کا اختیار ہے، خلا بھی نہیں مان رہا ہے، قضائے قاضی کا اختیار ہے، شریعت نے رکھا ہے. دکان و مکان ماٹی کیش پر لینا دینا سود کا معاملہ ہے. 1000-2000 روپے دے کر کسے ٹھکا رہے ہو، کسے دھوکہ دے رہے ہو؟ پیسوں کے قرض کے عوض جو نفع حاصل کیا جاتا ہے اس کو سود کہتے ہیں. اور سود کا ادنا گناہ یہ ہے کہ ماں کے کپڑے اتار کر 30 پر 6 مرتبہ اس کا بلاత్కాر کیا جائے. ماٹی کیش میں رہنے والے توبہ کریں، 1000-2000 یہ دھوکہ ہے.
اس جیسے گھر کے ٹوائلٹ کا کرایہ بھی 1000-2000 نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اب میاں بیوی میں جدائی، اولاد بات نہیں مانتی، بیماریوں پر بیماریاں، سود کے گھر میں رہیں گے، خدا کا عذاب نہیں آئے گا۔ دو معاملات، علماء کو، اولیاء کو چھیڑنا اور سود کا لینا، اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن میں اولیاء اللہ کا اللہ نے تذکرہ کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کہتا کہ ولی وہ ہیں جو کسی سے دنیا میں ڈرتے نہیں، اللہ سے ڈرتے۔ وہ الا خبردار، اس گلی سے نہیں جانا، اجدا ہے، اس گلی سے نہیں جانا، آگ اگل لے گی، اس گلی سے نہیں جانا، پولیس والے پکڑ لیں گے۔ الا کہہ کر چوکنا کیا ولی کا، عالم کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اور سود لینے پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ سود کے لینے دینے والے، دلالی بننے والے اور بیچ میں وٹنس بننے والے ہیں، اللہ ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ میرے رب کی قسم، وہ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائے، نہ ڈاکٹر کے پاس، نہ حکیم کے پاس، نہ فلاسفر کے پاس، کسی کے پاس اس کا علاج رہی جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کے اندر حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، ان سے چوری ہو گئی اور ان کے ہاتھ کاٹے گئے۔ حضرت ماعز اسلمی شادی شدہ تھے، کمر تک زمین میں دفن کر کر ان کو پتھرے مارے گئے۔ اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ ہیں، ان کو حد قائم کی گئی۔ اب صحابہ رہ کر کسی سے چوری، کسی سے نشے کا معاملہ، کسی سے قتل کا معاملہ، عورت کے ہاتھ، پھر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات اصل میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کی تشریح 1.25 لاکھ صحابہ کو بنایا۔ جو کام نبوت کے مزاج کو سیٹ نہیں ہوتا تھا، نبوت کے منافی تھا، چوری تھی، زنا تھا، شراب کا پینا تھا اور دوسرے جرائم تھے، اللہ نے نبی سے وہ نہیں کروائے۔ اللہ نے خود صحابہ کرام کے لیے حالات پیدا کرے۔ جیسے ایک موبائل ہے، میں موبائل کمپنی کا مالک ہوں، میں اس موبائل کو کہتا ہوں یہ آگ میں جل نہیں سکتا، یہ پانی میں ڈوب نہیں سکتا، اور ٹرک بس اس کے اوپر چلی جائے یہ ٹوٹ نہیں سکتا، تو اس موبائل کو جب میں ٹرک کے نیچے چلاتا ہوں، پانی میں ڈباتا ہوں، آگ کے حوالہ کرتا ہوں، تو شوکیس کے اندر لاکھوں موبائل کے اندر اسے الگ ڈسپلے میں رکھتا ہوں کہ اس کا جو ہے امتحان لیا گیا اور یہ امتحان میں کامیاب ہوا۔ بلٹ پروف جاکٹ ہے، اس پر گولی ماری جاتی ہے، سینے پر گولی نہیں لگتی۔ اس جاکٹ کو شو روم والے سجا کر رکھتے ہیں۔ ماعز اسلمی، صحابہ کرام، ان سے بھول ہوئی، اللہ نے ان کو نمونہ بنایا۔ حد کیسے کی جاتی ہے، ہاتھ کیسے کاٹے جاتے ہیں، رجم کیسے کیا جاتا ہے، کوڑے کیسے لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ کام نبی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی سے جو ہو سکتا تھا، لیلۃ التعریض کے اندر سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھکے ہوئے تھے، حضرت بلال حبشی سے کہا کہ آپ ہمیں فجر میں جگا دیجئے۔ بلال حبشی اونٹ کے اوپر بیٹھ کر ٹیک لگا کر، اس زمانے میں گھڑی نہیں تھی، سورج کی طرف منہ کر کر بیٹھ گئے کہ سورج نکلنے سے پہلے جب طلوع فجر صادق ہوگا ہم اطلاع دے دیں گے۔ نیند لگ گئی حضرت بلال کی، صحابہ کی۔ جب سورج کی حرارت آئی تمام اٹھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈراتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال ہماری فجر کی قضا کروا دی۔ بلال نے کہا اے آقا، اے میرے مولا، جس اللہ نے آپ کو نیند کے اندر مبتلا کیا اسی اللہ نے مجھے نیند کے آغوش میں لے کر چلا گیا۔ قضا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، یہ نبی کے سفر میں اس واقعے کو لا کر امت کے سامنے نمونہ پیش کیا۔ ہاتھ کیسے کٹے جاتے ہیں، فاطمہ بنت اسد کے نمونے کو پیش کیا۔ ماعز اسلمی کو رجم کر کر یہ نمونہ پیش کیا، رجم کیسے جاتی ہے۔ زاہد نام کے ایک صحابی سے شراب کے اوپر کوڑے لگائے گئے، لیکن رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ صحابہ کے پہلے سے خارج نہیں کیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماعز اسلمی کو ایک پتھر مارا، سر پھٹا، خون کا فوارہ نکلا۔ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میرے جسم کو پلید کر دیا، تو پلید انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد، ماعز نے جو توبہ کی ہے اہل عرب پر اس توبہ کو تقسیم کی جائے، اللہ تعالیٰ سارے عرب کے جہنمیوں کو جنت میں بھیج دیں گے۔ ان سے بھول ہو کر، خطا ہو کر بھی وہ ایگزامپل بنے، وہ نمونہ بنے۔ ہم ان کو ان کی برائیوں سے یاد نہیں کر سکتے۔
لمبی فہرست ہے، پھر ہم کبھی عرض کریں گے۔ ہم آپ کو بتائیں، ہم نے کہا تھا جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ فراست ایمانی والے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے، راستے میں بھوک لگی، انہوں نے ہوٹل سے روٹیاں خریدی، سالن کے لیے پیسہ نہیں تھا تو روٹیاں بیٹھ کر پانی میں ڈبو کر کھا رہے تھے۔ ہوٹل والا سالن پکا رہا تھا، گوشت کی مہک اور خوشبو مہک رہی تھی، انہوں نے کھا لیا، جانے لگے تو کہنے لگا ہوٹل والا، ہوٹل کا مالک، ارے بھائی تم نے صرف روٹی کے پیسے دیے ہیں، گوشت کے شوربے کے پیسے کہاں دیے؟ انہوں نے کہا ہم نے کہاں کھایا، کہاں اس کی خوشبو آ رہی تھی، مہک آ رہی تھی، مزے لے لے کر روٹی کو کھا لیا، اس کے پیسے دو۔ بڑے پریشان ہوئے، بھام کے خوشبو کے بھی پیسے دیے جاتے ہیں۔ بہلول دانا جو اللہ والے بزرگ تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے اس بھات کی خوشبو کی، گوشت کی خوشبو کے پیسے کس طریقے سے ادا کیے اور کس طریقے سے مالک ہوٹل شرمسار ہوا، اس کے جواب کے ساتھ اگلی جمعہ اسی مسجد میں ٹھیک 12:45 تشریف لائیے گا، نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ولیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کی عظمت بجا لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔